بھٹی صاحب، آپ کس طرح دیکھتے ہیں حکومت کا یہ فیصلہ، اور اب کی دفعہ بہت سیریس فیصلہ ہے کہ پکا ٹی ایل پی میں پابندی لگائی جائے؟ دیکھیے حفیظ بھائی اور عامر بھائی دونوں کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اب یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ہم اگر پیچھے چلے جائیں کہ ٹی ایل پی بنائی کیسے گئی، یا کون لایا، یا کہاں ہوا دھرنا، یا فیض آباد دھرنا کیس پر عمل کیوں نہیں ہوا، یا ریاست اور حکومت کو اس سے پہلے اس سے نبٹ لینا چاہیے تھا، تو یہ سارے سوالات ویلڈ ہیں اور ان سارے سوالاتوں کا جواب ملنا بھی چاہیے اور ان سے سیکھنا بھی چاہیے۔ جی ابھی شاید پہلے بھی ہم اس پہ بات کر چکے ہیں، میں اور آپ کے، ابھی ٹرمپ صاحب کے خلاف امریکہ میں 2700 شہروں میں مظاہرہ ہوا، 2700 شہر، 70 لاکھ لوگ نکلے۔ یہ ہمارے ہاں تو ملین مارچ بدنام ہو گیا نا، 10,000 بندے ہوتے ہیں، ملین مارچ اس کو قرار دے دیا جاتا ہے، تو 70 لاکھ لوگ نکلے۔ اب اس کے دو رخ ہیں، اور وہ کیا چاہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ صاحب بادشاہ بنتے جا رہے ہیں، آمر بنتے جا رہے ہیں، ڈکٹیٹر بنتے جا رہے ہیں، جمہوریت سے ہٹتے جا رہے ہیں۔ تو اس کے دو رخ ہیں، ایک گملہ نہیں ٹوٹا، کوئی جلاؤ گھراؤ نہیں، کوئی توڑ پھوڑ نہیں، کوئی وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ گاڑیاں نہیں جلائی گئیں، کوئی فائرنگ نہیں کی گئی پولیس پر، کوئی ایسا جو ان کی ریڈ لائن تھی اس ریڈ لائن کو انہوں نے عبور نہیں کیا۔ اور دوسری طرف آنسو گیس نہیں پھینکی گئی، مارے نہیں پڑی، ڈنڈے نہیں مارے گئے، گولیاں نہیں چلائی گئیں، اور یہ نہیں کہا گیا کہ ٹرمپ کی جمہوریت ان 70 لاکھ لوگوں کی وجہ سے خطرے میں پڑ گئی، یا امریکہ کی سلامتی ان 70 لاکھ لوگوں کی وجہ سے خطرے میں پڑ گئی۔ تو دوسری طرف سے یہ کہا گیا، اور یہ ہوتا ہے جہاں احتجاج کرنے والے اور بھگتنے والے دونوں کی ریڈ لائن متعین ہوتی ہے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے ٹھیک کہا، اس بار لگ ایسے ہی رہا ہے کہ ریاست پیچھے کھڑی ہے اور آگے مزید سختی ہونے جا رہی ہے، اور اب زیرو ٹالرنس ہے اس حوالے سے کہ اب کوئی بھی بلیک میل نہیں کر سکے گا کسی بھی مرحلے پر، اور کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ نفرت پھیلائے، اشتعال انگیزی پھیلائے، توڑ پھوڑ کرے، جلاؤ گھراؤ کرے۔ کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ کفر کے فتوے بانٹے، وہ ڈیسائیڈ کرے کہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں ہے۔ کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ مسجدوں، مدرسوں اور ممبر رسول کا غلط استعمال کرے، یا جو دین نے کہا ہے اس کے الٹ چلے۔ آپ ہمارا جو مکہ مدینہ سعودی عرب میں ہے، ذرا دیکھ لیں وہاں کی مسجدیں، وہاں کی اذانیں، وہاں کا ممبر رسول، وہاں کے خطیب، وہاں کا اسلام، اور ہمارا کیا ہے، ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اور کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ جس کا جب جی چاہے اٹھے اپنے جائز یا ناجائز مطالبات کے لیے سڑکیں بند کر دے، اور بھٹی صاحب کو لگتا ہے کہ نئے نام سے بھی اب یہ پارٹی نہیں آ سکے گی جس طرح کئی پارٹیاں آ جاتی تھیں پاکستان میں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس وقت اس موجودہ رجیم میں جس نام سے بھی آئیں گے، مجھے نہیں لگتا کہ ان کو آنے دیا جائے گا یا کچھ ہوگا، یہ ایسا نہیں لگتا۔ پارٹیوں پہ پابندیاں بھی لگی ہیں، پارٹیاں نئی نام سے بھی آئی ہیں اور پارٹیاں کام بھی کرتی رہی ہیں، لیکن بیسک چیز کیا ہے؟ میٹر نہیں کرتا کوئی پارٹی یا پارٹی کا نیم، بیسک چیز ہے انتہا پسندی۔ ٹھیک ہے، کسی بھی طرح کی وہ انتہا پسندی کو اس ملک سے روکنا ہے، اور اس کو بلیک میلنگ، بالکل انتہا ٹھیک پسندی کہ آپ ریاست کو بلیک میل کرنا شروع کر دیں۔ یہ پوچھیں کپڑے کہاں سے لیتے ہیں؟ نئی صاحب کو سوال پوچھ رہے ہیں آپ سے۔ جی بھٹی صاحب، یہ اتنے خوبصورت کپڑے آج کل پہن رہے ہیں، کچھ تو ادھر بھی جی سر، آپ کو ان کا سائز نہیں ملے گا آپس میں، ورنہ شاید نہیں، جہاں سے ان کو ملتے ہیں کہیں سے ہمیں بھی ڈھونڈ دیں گے۔ ٹھیک ہے، ابھی بریک میں بات نیازی کر صاحب لیں گے۔ کو بتائیے گا کہ یہ نیازی صاحب کو بتائیے گا کہ یہ جہاں پہنچے ہوئے ہیں وہیں سے ملتے ہیں، صحیح پہنچے ہیں جس جگہ پہنچے۔ اچھا، بالکل ٹھیک ہے۔